بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذی القعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا، عظیم الشان دن کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل شیئر کروں گی۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص قرآنی کلمات پر منحصر ہے، اور اس قرآنی کلمات کو پڑھنے کے آپ کو بہت زیادہ فائدے اور برکات ہوں گے، کیونکہ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ مبارک مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں سے یہ پہلا مہینہ ہے، لیکن اسلامی سال کے اعتبار سے یہ 11واں مہینہ ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ذی القعدہ حرمت والے مہینوں سے پہلا مہینہ، اس کے بعد ذی الحج اور محرم ہے، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس کو ذی القعدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ اس مہینے میں جنگوں اور قتال اور غارت سے بیٹھے رہتے تھے، اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں سفر حج کے لیے سامان تیار کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اس حرمت والے مہینے کی تعظیم کرتے تھے، اور وہ اس مہینے میں نہ کسی سے لڑتے اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیتے، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو دیکھ بھی لیتا تو بھی اس سے بدلہ نہ لیتا اور نہ ہی اسے دھتکارتا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے منع فرمایا، ان میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ باخبر سورۃ توبہ آیت نمبر 36۔ میری بہنوں، ان مہینوں میں ظلم کرنا باقی مہینوں کی نسبت زیادہ گناہ کا باعث ہے، اور ان حرمت کی شدت کی وجہ سے ان میں ظلم کرنا اور گناہ کرنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تمام تر گناہوں سے محفوظ رہیں اور تمام تر ظلم و ستم سے محفوظ رہیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں، تو یہ بزرگی والے مہینے کے پہلے جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو بہت سے فائدوں سے مالا مال فرما دے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جمعہ کا مبارک دن ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ سے بھلائی کا سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ وقت بہت ہی کم ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث میں جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، اور احادیث میں نماز عصر سے لے کر نماز مغرب کے وقت تک کی قبولیت کی خاص گھڑی کو مقرر کیا گیا۔ تو میری بہنوں، جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، جو عمل آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے، وہ آپ نے نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیانی وقت میں کرنا ہے، جس کے کرتے ہی اللہ کی ذات آپ کی تنگ دستیوں کو ختم فرما دے گا، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرما دے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل بالخصوص آپ کی بہت سی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، جیسے کہ آپ کو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر کوئی آپ کی بات مانے گا۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ تیسرا بڑا فائدہ آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ چوتھا بڑا فائدہ، جن لوگوں کی اولاد نہیں، اللہ کی ذات اس جمعہ کے صدقے اسے اولاد سے مالا مال کر دے گا۔ پانچواں بڑا فائدہ، جن کی اولاد ہے لیکن وہ نیک اور صالحہ نہیں، نافرمان ہے، تو ایسی اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ خاص عمل ہے۔ چھٹا بڑا فائدہ، جو لوگ بیمار ہیں اور بیماری سے نجات پانا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ بڑا خاص عمل ہے۔ اس کے علاوہ ساتواں بڑا فائدہ، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پریشانی کوئی بھی ہو، رزق کی، اولاد کی یا مال کی، کوئی بھی پریشانی ہے ختم ہو جائے گی۔ آٹھواں بڑا فائدہ، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ اللہ کی ذات سے جو دعا مانگو گے، آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری بہنوں، نواں بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، یعنی کہ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ 10واں بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی، جو آپ کے دل میں ہوگا، جو آپ کے دماغ میں ہوگا، اللہ کی ذات آپ کی اس دعا کو ضرور پورا فرما دے گا، آپ کو دین اور دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی۔ تو میری بہنوں، یہ تھے وہ 10 بڑے فائدے جو جمعہ کے دن یہ ایک دعا پڑھنے سے آپ کو حاصل ہوں گے۔
لیکن اب اس دعا کو ذکر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، وہ قرآنی کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے۔ اس قرآنی کلمات پڑھنے کی اس کی طاقت کیا ہے؟ میری بہنوں اور بھائیوں، جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ جو پہلا آپ نے کام کرنا ہے وہ درود پاک ہے، کیونکہ اس کے متعلق ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کی ذات اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو اگر یہی عمل ہم جمعہ کے دن کریں گے تو اللہ کی ذات ہمیں اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، نبی پاک پر درود پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ تو میری بہنوں، یہ کتنے حسارے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری بہنوں، یہ عمل آپ نے جب کرنا ہے تو اس کے اول میں آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، لیکن جمعہ کے دن آپ نے کثرت سے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ میری بہنوں، سبحان اللہ و بحمدہ کے معنی یہ اللہ کی تسبیح ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی حمد اور ثنا ہے۔ میری بہنوں، اس قرآنی کلمات کے متعلق ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے اور بہت سی صحیح احادیث ہیں جو ذکر الہی کی فضیلت یا اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں، خصوصاً تسبیح، اور ان میں سے یہ ایک خاص تسبیح ہے اور جس کی ایک خاص حدیث شیئر کروں گی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلمہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے انتخاب کیا وہ یہ قرآنی کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، بحوالہ، صحیح مسلم، حدیث نمبر 2731۔ میری بہنوں، سبحان اللہ کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، بہت سی برکات ہیں۔ اگر آپ اس قرآنی کلمات کو جمعہ کے دن 100 مرتبہ پڑھو گے تو آپ کو بہت فائدے ہوں گے، بہت ہی زیادہ برکات حاصل ہوں گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ میری بہنوں، اس قرآنی کلمات کو آپ نے صرف اور صرف جمعہ کے دن 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول میں آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک کو پڑھنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے اور ہمیں یہ 10 بڑے فائدے حاصل ہو سکیں جن کا ذکر آج کی ویڈیو میں شیئر کیا۔ تو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔